اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام چینل اردو کے پروگرام صحت زندگی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک نیا ٹاپک، ایک نیا پروگرام آج آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جوائنٹ پین، ٹائپ آف جوائنٹ پین۔ درد کی کیا اقسام ہوتی ہیں، کیا اقسام ہو سکتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کیسی ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ سمیر گوہر موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کو لے کر آپ کو پہلے انٹروڈکشن دیں، بتائیں کہ درد کہاں کہاں جوائنٹس میں کیوں ہو سکتا ہے اور اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، اور ان وجوہات کو لے کر ہم اس کو ٹریٹمنٹ کا جو سیکشن ہے اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ پروگرام معلوماتی ہے۔ آپ کو اگر کسی بھی طرح کا اس سمٹمز یا اس طرح کی جو نشانیاں موجود ہیں تو آپ نے جی پی سے رابطہ کرنا ہے، آپ نے اپنے فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کرنا ہے۔ وہ آپ کی پراپر اسیسمنٹ کر کے کلینک میں اس کے بعد آپ کی ڈائگنوسٹک بنا کے اور پھر ٹریٹمنٹ پلان بنائیں گے، مینجمنٹ پلان بنائیں گے۔ ہم یہاں آپ کی چھوٹی سی جو آپ کی ہسٹری ہوتی ہے اس کو لے کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو مختصر سا پرائمری ڈائگنوز بنا سکیں وہ بنائیں، لیکن یہ ایک حتمی رائے نہیں ہوتی۔ تو ہماری آپ سے گزارش رہی ہے ہمیشہ، اور آج بھی پھر ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو جوڑوں کا درد ہو تو آپ نے ضرور اپنے جی پی سے رابطہ کرنا ہے اور اپنے فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کرنا ہے۔ جی السلام علیکم سمیر صاحب۔ وعلیکم بہت السلام۔ شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جوڑوں کے درد تو ظاہر ہے وہ آپ گردن سے لے کر آپ پیر تک جوڑوں کی کنڈیشنز ہیں، مختلف کنڈیشنز ہیں، اور مختلف کنڈیشنز کو لے کے ٹریٹمنٹ کا پلان بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا سمرائز کریں، ٹائم ہمارس کم ہوتا ہے اور ہمارے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم میں ہمیں بتانے کی کوشش کیجیے گا کہ کہاں کہاں کیسے جوائنٹ میں کس طرح کا پین ہو سکتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ کہ جی اسلام چینل اور آپ کا شکریہ جی دعوت دینے کا اور ناظرین کی خدمت میں مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں پیش کرنے کا کہ کیا کیا درد ہو سکتے ہیں جوائنٹس کے اندر اور ان کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم انسان کے ایک باڈی کو دیکھتے ہیں اس میں ڈفرینٹ جوائنٹس ہیں، شولڈر ہو گئے، آپ کے نیز ہو گئے، اینکل ہو گئے، ہپس ہو گئے۔ اب اس کے اندر پرائمریلی اور بیسکلی سب سے جو کامن چیز ہے وہ ہے آسٹیوآرتھرائٹس، جو کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں کہ جی لیمن ٹرمینالوجی ہے بوڑھا ہو جانا، انگلش میں آپ اس کو ویئر اینڈ ٹیئر کہہ سکتے ہیں۔ سائنٹیفکلی آسٹیوآرتھرائٹس مطلب آسٹیو ہڈی کو کہتے ہیں، آرتھرائٹس ہڈیوں کا آرتھرائٹس۔ تو جب جوائنٹ کی جو عمر ہے وہ پوری ہونا شروع ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے گھسنا شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر درد آنا شروع ہوتا ہے، اسے ہم لوگ آسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل قدرتی ایک جو ہے طریقہ کار ہے، اور یہ ایک نیچرلی ایک آنسٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ ریسرچ دیکھیں، ریسرچ کے اندر اور بہت سے کازز ہیں کہ اگر آپ نے جوائنٹ کو انجر کیا ہے، پہلے اس کو کوئی انسلٹ ہوئی ہے، جوائنٹ کے اندر کوئی انجری ہوئی ہے، تو وہ آسٹیوآرتھرائٹس کو ارلی لا سکتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے اس کے دو نی ہیں، ایک میں زیادہ آرتھرائٹس ہے ایک میں کم ہے، ہو سکتا ہے کہ جب وہ ینگ رہے ہوں تو نی پہ کوئی انجری ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ ارلی آنسٹ ہوا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جلدی بڑھ جاتا ہے۔ سوری تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آرتھرائٹس ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے، ڈی جنریٹو چینجز کا جو عمل ہے، اگر زخم ہوا ہے یا انجری ہوئی ہے یا گرے ہیں آپ، تو آپ ینگ ایج میں بھی آسٹیوآرتھرائٹس آپ کو ہو سکتا ہے۔ جی وہ آسٹیوآرتھرائٹس ویئر اینڈ ٹیئر ہے، وہ اس کو سیٹ کر سکتا ہے ارلی۔ مطلب اگر ہم لوگ سائنس کے اندر دیکھتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ جب بچے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک باڈی کو ریپیئر کرنے کا پروسیس ہوتا ہے، اور ایک جو ہم ایکٹیویٹیز ڈیلی کرتے ہیں وہ ٹوٹنے کا ریپیئر ہوتا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ریپیئر کرنے کا پروسیس ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اس لیے باڈی گرو کرتی ہے۔ 20-22 سال تک وہ مطلب بیلنس میں آ جاتا ہے، جتنا ہم اس کے اوپر اپنا لوڈ ڈالتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، باڈی ریپیئر کرتی رہتی ہے۔ 45 اور اس کے آنورڈ جو ہے ریپیئر کا پروسیس سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سلولی آپ جو ڈیلی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو بریک ڈاؤن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آرتھرائٹس آنسٹ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک جوائنٹ کو انجر کرتے ہیں کافی بری طرح تو وہ ارلی آنسٹ کر سکتا ہے، 45 سے پہلے کر سکتا ہے۔ تو یہ مطلب میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس میں ایک چیز یہ بتائیے گا وضاحت سے کہ کیا ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہماری جین کے اندر موجود ہوتا ہے، آنا شروع ہو جاتا ہے، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ریپیئر کا عمل جو ہے وہ بہت ساری ریسرچ ایسی بھی کہتی ہیں کہ
آفٹر 30 اگر آپ کسی کا اسکین کروائیں تو وہ آپ کو ڈیجنریٹو چینجز نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بندے کی یا انڈیویجول کی لائف سٹائل کیسا ہے یا اس کی جین میں یہ چیز موجود ہوتی ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے. موسٹلی پیشنٹ یہی مطلب سوچتے ہیں یا وہ ان کی سمجھ یہ ہوتی ہے کہ میرے والدین کو آرتھرائٹس ہے تو ہمیں بھی ہے. اگر ہم ریسرچ کے اندر دیکھتے ہیں پرانی ریسرچز کہتی ہے جین کا لنک ہے، لیکن جیسے جیسے ہم سائنس کو سمجھ رہے ہیں نئی ریسرچز آ رہی ہیں ایک ویک لنک ہے جینیٹکس کے ساتھ. اس سے زیادہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے، آپ کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، آپ کی ڈائٹ کیا ہے، یہ فیکٹرز زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ کی جاب کیا ہے، آکوپیشن کیا ہے، آپ کی آکوپیشن کے بیس پہ آپ کتنا زیادہ اپنے جوائنٹس کو رگڑیں، یہ فیکٹرز جینیٹکس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو جینیٹکس کا لنک ہے لیکن بہت کم ہے، اسٹرانگ اس کا ایسوسیشن نہیں ہے. موسٹلی آپ کا لائف سٹائل، کھانا، ڈائٹ. اب ایک چیز ہے مطلب ہم لوگ اسپائسی فوڈس کھاتے ہیں، اگر ہم ریسرچ میں دیکھیں اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ کینسرس کے خلیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ڈرا بیک یہ ہے اگر آپ ریسرچ دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ جی اسپائسی کھانا جو ہے وہ پرو انفلیمیٹری ہے، اس کا مطلب وہ انفلیمیشن کو بڑھاتا ہے. تو اگر ایک بندے کے اندر آرتھرائٹس آلریڈی ہے اور وہ اسپائسی کھانے کافی زیادہ کھا رہا ہے تو وہ انفلیمیشن کو دعوت دے رہا ہے، وہ اس کو مطلب تھوڑا سا جس طرح آپ کہتے ہیں نا آگ لگانا جوائنٹس میں، وہ بڑھا رہا ہے. تو یہ سیکنڈری فیکٹرز لائف سٹائل وغیرہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ، ہم اس میں مزید بات کریں گے، بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم کال لے لیتے ہیں لائیو پروگرام میں، اس کے بعد ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ آن ایئر ہیں، جی فرمائیے. وعلیکم السلام، میرا نام عمار ہے، لٹن سے بات کر رہا ہوں. تو آپ کا پروگرام کافی شوق سے دیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف ہے، ان کی جو ہے نا بازو میں سے درد نکل رہا ہے، 2 ویک ہو گئے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں چل رہی، ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ایکسرسائز بھی کرو، ایکسرسائز بھی کر چکے ہیں، بیڈ پوزیشن وہ پیلو پوزیشن وہ بھی چینج کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو آرام نہیں آیا. کوئی سلوشن بتا دیں اس کا پلیز. اچھا بہت شکریہ آپ نے کال کی اور حوصلہ افزائی کا بھی بہت شکریہ. عمار صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسے درد شروع ہوا ہے، تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسز کا جو ہے وہ کچھ پرائمری ڈائگنوسس بنا کے کچھ آپ کو رائے دے سکیں. جی اچانک ہی شروع ہوا ہے اور وہ کافی تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ اوپر شروع ہوتا ہے. کہاں گردن سے آتا ہے، گردن سے آتا ہے یا صرف کندھے میں ہے درد؟ کندھے سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً اس کی ہاتھوں تک جاتا ہے، انگلیوں تک. ہاتھوں تک. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی یہ بتائیے گا کہ چکر وغیرہ اس کے ساتھ آ رہے ہیں یا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پنز اور نیڈلز کوئی اس طرح چونٹیاں چل رہی ہوں بازو میں، اس طرح کی کوئی فیلنگ ہو رہی ہے؟ نہیں چکر وغیرہ تو نہیں آ رہے. اور کوئی پنز کوئی چونٹیاں یا کوئی سن ہونے کی فیلنگ ہو رہی ہو ہاتھ میں، بازو میں؟ نہیں ویسی فیلنگ نہیں آ رہی. وہ اس طرح صرف ایسے کہ تھوڑی دیر کے بعد جیسا نہیں اچانک سے تھوڑا سا نکلتا ہے، اس طرح کا نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی اور سوال کریں. اب یہ بتائیے گا کہ انہیں کوئی انجری تو نہیں ہوئی، یہ مطلب کوئی انجری کے بعد ہوا ہے یا خود ہی سٹارٹ ہوا ہے؟ خود ہی سٹارٹ ہوا ہے، کوئی انجری ٹھیک ہے، نہیں ہے، ایک دم سے سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. کوئی گردن کا انہیں مسئلہ ہے؟ تھوڑا تھوڑا ہے گردن کا. ٹھیک ہے. ایک چیز اور، جو ان کا درد ہے جو مطلب میری سمجھ یہ آئی ہے کہ کندھے سے لے کر پورے بازو میں جا رہا ہے، وہ درد بڑھتا کس چیز سے ہے؟ گردن کی حرکت مطلب گردن کی جب آپ موومنٹ کرتے ہیں تب، یا جب آپ بازو ہلاتے ہیں تب درد بڑھتا ہے؟ وہ اچانک ہی اس کا یہ کنفرم نہیں ہے. مجھے 1 سیکنڈ میں کنفرم کر لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. جی. جب درد شروع ہوتا ہے وہ آپ کی گردن سے شروع ہوتا ہے یا کوئی اسپیسیفک جگہ ادھر سے کوئی موومنٹ سے؟ وہ کہتی ہیں کہ گردن سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ کہ بازو اور رسٹ میں جو ہے نا ادھر زیادہ درد کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کی عمر کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ دونوں سائڈوں پہ ہے یا صرف ایک سائڈ پہ ہے؟ صرف ایک سائڈ پہ ہے اور 25 ایئر اولڈ ہے. ٹھیک ہے. رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ؟ سوری رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے. اور وہ رائٹ ہینڈ ڈومیننٹ ہے؟ اور رائٹ ہینڈ ہے. اچھا. اور بچے کی پیچھے آواز آ رہی ہے، بچے کی عمر کتنی ہے؟ مطلب وہ بچہ اٹھاتی تو نہیں ہے زیادہ؟ بچہ ہے کوئی 10 مہینے کا ہو گیا ہے. اچھا. اور یہ درد ابھی ریسنٹلی شروع ہے
تو اس ٹائم وہ مطلب بچہ جو ہے وہ گود میں اٹھانے والی عمر میں ہی ہے؟ ہاں ابھی ریسنٹلی شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو مختصر سی ہسٹری ہمارے پاس آئی ہے اس کو لے کے کوئی آپ کو جو ہے نا پرائمری ڈائگنوسس دیں. مجھے لگتا ہے کہ سروائکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سمیر صاحب اس میں، ہے نا؟ بالکل. اب ویری لائکلی یہ ہو سکتا ہے کہ جی ان کا جو درد ہے وہ گردن میں سے آ رہا ہے، اور گردن میں مطلب کوئی پٹھے جو ہیں وہ کھنچ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دباؤ پورا جو کھچاؤ ہے وہ یہاں سے لے کر شولڈر تک، اور اگر اس کی وجہ سے کوئی نرو جو ہے اس کے اوپر ہلکا پھلکا پریشر آتا ہے وہ نیچے جائے گا. ان کی عمر الحمدللہ کافی ینگ ہے، تو مطلب سوری کہ ان کو مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن ریکوری کے چانسز بہت اچھے ہیں. میرا جہاں تک مشورہ یہ ہوگا کہ فادر جو ہیں وہ کافی اچھی بات ہے کہ وہ کانشیس ہیں، بچے کی زیادہ دیکھ بھال وہ کریں، والدہ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، اور وہ اس کو مطلب اپنا پراپرلی فزیو یا ڈاکٹر سے تھوڑا سا اپنا ڈائگنوس کروا لیں، کیونکہ ایک آپ کا پرائمریلی لگ رہا ہے آپ کی گردن سے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کے شولڈر سے درد ہو رہا ہو. لیکن دونوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جینٹل ایکسرسائزز پین کو تھوڑا سا کم کریں، اور اس ایریا کو لوڈ کرنا تھوڑا سا کم اس لحاظ سے کریں کہ اگر بچے کی مطلب ایج اور بچے کو کتنا آپ فریکوینٹلی اٹھا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کر لیں. پوسچر کریکشن کریں. اس میں مزید بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں صبح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. ہاں جی، یہ مجھے نا کچھ 5-6 ہفتے ہو گئے ہیں، یہ سر سے درد شروع ہوا ہے، اور کانوں کے پیچھے سے یہ درد گردن میں، اور پھر بازو پہ جاتا ہے، اور یہ جا نہیں رہا. اچھا، یہ کوئی نیا شروع ہوا ہے یا پہلے بھی تھا؟ نہیں، نیا ہی شروع ہوا ہے. جناب کیا کرتے ہیں آپ؟ جاب آکوپیشن کیا ہے آپ کی؟ نہیں، میں ریٹائرڈ ہوں. سوری؟ ریٹائرڈ ہیں. اچھا اچھا. اور یہ کوئی ریسنٹلی کوئی جھٹکا لگا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ میں کہیں خدا نخواستہ یا جولٹ ہوا ہو کسی حوالے سے، اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے؟ نہیں، کچھ ایسی بات نہیں ہوئی. کچھ ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اور چلیں، آپ ویسے جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرنے میں کوئی پریشانی آپ کو ہو رہی ہے، یا صرف تو لیٹا نہیں جا رہا، کیونکہ اگر میں لیٹوں تو پیچھے گردن کے نا بہت سخت درد ہوتا ہے، جیسے جام ہو رہا ہے ایسے وہ سارا پتہ لگتا ہے، اور شولڈر جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ. اچھا، کوئی ایسا لگتا ہے چوٹیاں چل رہی ہیں بازو میں، یا سن ہو رہا ہے بازو، اس طرح کی کوئی فیلنگ ہوتی ہے؟ ایسے تو فیلنگ تو خیر نہیں ہے. چلیں، آپ پروگرام کو سوال. جی، آپ کی عمر کیا ہوگی جی؟ جی 75 کے قریب. اچھا ماشاءاللہ. آپ کو کوئی چکر وغیرہ آ رہے ہیں اس کے ساتھ، یا صرف یہ کھچاؤ ہے؟ نہیں، چکر نہیں آ رہے. اچھا، اور درد جو ہے وہ زیادہ آپ کی سوری درد زیادہ ہو رہا ہے جی، درد جو ہے وہ زیادہ گردن میں ہے یا سر کے پیچھے ہے؟ گردن سے جو ہے نا، گردن سے ہو رہا ہے، سر کے پیچھے یہ کان کے مڈل سے نا تقریباً یہ جو وائبرٹیز یہاں سے یہاں کن پٹیوں پہ درد ہے آپ کے، یا پیچھے ہے؟ پیچھے ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ پروگرام دیکھتے رہے. ہم نے کوئی جو آپ کی ہسٹری لی ہے اس کے مطابق کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی مختصر جو ہے نا پرائمری ڈائگنوسس دیں. پروگرام دیکھتے رہیے گئے. کالر ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. میں کال لے لیتا ہوں، جس کے بعد مزید بات کرتے ہیں اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے. ہیلو ڈاکٹر صاحب، میری عمر تو 72 ہے، مگر میرے 2 ویک سے رائٹ ہینڈ کا جو گھٹنا ہے نا، رائٹ سائڈ جدھر آتا ہے ادھر اتنی جگہ پر پین بہت ہوتی ہے. رائٹ سائڈ کے گھٹنے پر ہے نا، مڈل میں نہیں، رائٹ سائڈ کی طرف ہے نا. تو یہ بتائیے گا کہ کوئی گھٹنا مڑ گیا ہے، کہیں چوٹ لگی ہے؟ نہیں، گھٹنا مڑا نہیں. ایسے تو میرے کو پتا ہے، میرے کو ریومیٹڈ آرتھرائٹس ہے، مگر وہ ڈاکٹر کو لاسٹ ویک فون کرا تھا تو وہ کہتا کوئی مسل ٹیشو، کچھ ٹیشو ہوئے، وہ کہتے آئس رکھو، اور 2 میڈیسن لکھائی ہے ملنے کے لیے. تو میرا درد ختم نہیں ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا بیوی کہ وہ اندر کی سائڈ پر ہو رہا ہے یا باہر کی سائڈ پر ہو رہا ہے؟ باہر کی سائڈ، باہر جیسے آپ ہاتھ رکھتے نا، نہیں ادھر نہیں، دوسری سائڈ، ادھر جدھر پہ ہاتھ رکھا ہے ادھر. آپ کو ایسا تو نہیں محسوس ہوتا کہ گھٹنا آپ کا کہیں لاک ہو رہا ہے، کہیں جام ہو گیا ہے؟ نہیں، میں چلتی ہوں
ऐसे तो मैं घर में घूमती हूँ मगर दर्द करता है ना। सूजन वगैरह है वहाँ पे कोई? उससे थोड़ा सा दूसरे घुटने से थोड़ा सा लंप लगता है ना। और गर्म लगता है वो? नहीं, लंप लगता है, छोटा सा लंप है, जैसे छोटा सा लंप लगता है, फूला हुआ है थोड़ा ना। कोई सवाल आपके? जी, अब ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपको रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, ये रूमाटॉइड आर्थराइटिस आपको रूमाटोलॉजिस्ट ने डायग्नोस किया था या बहुत से पेशेंट होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को रूमाटॉइड समझ लेते हैं? नहीं, वो हॉस्पिटल से है मेरे को मैथ्राटक्स ऐसे 5-6 साल से है, ये हॉस्पिटल वालों ने रिकमेंड करा है ना। ठीक है, इसके अलावा जब आपके घुटने में दर्द हुए किसी और आपके जोड़ों में दर्द बढ़ा है इसके साथ कि नहीं? नहीं, कोई नहीं बढ़ा है ना। ठीक है, आपने आपके घुटने का कोई अभी तक एक्सरे हुआ है या पहले कुछ हुआ है, इसका डायग्नोस्टिक कुछ हुआ है? अभी तो 8-9 महीने से मैं घर पर ही हूँ, नहीं बाहर जा सकती है ना, कुछ नहीं हुआ, पहले बहुत लॉन्ग टाइम हुआ था है ना। ठीक है अली भाई, हम लोग जवाब दे देते हैं। एक कॉलर और हैं, जी, कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल, आप भी प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को भी इसमें जो है ना वो लें। नेक्स्ट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी, नज़ाकत बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी माशाल्लाह, जी, बहुत शुक्रिया, फरमाइए। काफ़ी मालूमात भी मिल रही हैं सबको। बहुत शुक्रिया। तो मेरा एक मसला है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ डेली तकरीबन 45 मिनट्स। बहुत अच्छा। तो जो एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ तो पिन्नियों में जो है ना घुटनों के नीचे थोड़ा दर्द हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज से पहले कुछ करना चाहिए या कोई बाद में मेडिसिन लेनी चाहिए, या कोई एडवाइस करेंगे आप? सवाल करेंगे जी। उम्र आपकी क्या है? 43। और आपका कोई मतलब पास मेडिकल हिस्ट्री, कोई कंडीशन है, मतलब कोलेस्ट्रॉल या कोई आप किसी और चीज़ से सफ़र करते हैं? डायबिटीज़ है। अच्छा, डायबिटीज़ के अलावा कुछ और है? और कुछ नहीं है। अच्छा, और पिंडलियों में जो आपको दर्द होता है वो आपको ये जो काफ आपके पट्टे हैं, इन पट्टों में दर्द है या नीचे एंकल के पास दर्द है? नहीं, नीचे जो है ना घुटनों के नीचे, घुटनों के नीचे जो है ना बैक साइड पर। जी, जो आप पर बैक साइड पर दर्द ठीक है। ये जो पट्टा होता है पीछे बड़ा सा। जी, ठीक है। पीछे। और ये जो है दर्द आपको होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्सरसाइज खत्म कर लिए उसके बाद शुरू होता है? नहीं, एक्सरसाइज जो शुरू करता हूँ उस वक्त होता है। अच्छा, और जब आप एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं फौरन खत्म हो जाता है? फौरन खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप शुरू करते हैं तब होता है और एक्सरसाइज खत्म करते हैं फौरन ही खत्म हो जाता है? जी, फौरन ही खत्म हो जाता है, या कुछ 5-10 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। आप स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को एक्सरसाइज से पहले? नहीं, स्ट्रेच नहीं करता। और एक्सरसाइज कौन सी आप करते हैं? सिर्फ वॉक और जॉगिंग करता हूँ। जॉगिंग करते हैं कितनी देर? 40-45 मिनट्स। ठीक है। इसके अलावा कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम, या आप जब ये भागते हैं तो जैसे जैसे आप ज़्यादा भाग रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 15 मिनट में दर्द कम है और 45 मिनट में ज़्यादा है, जैसे जैसे आप भाग रहे हैं ज़्यादा बढ़ता जाता है, या जैसे ही आप भागना शुरू करते हैं शुरू हो जाता है और वैसे ही रहता है? वैसे ही रहता है तकरीबन, जो है ना वो शुरू से ही हो जाता है, तकरीबन 5-10 मिनट के बाद शुरू हो जाता है और वैसे ही रहता है? या चलूं, ऐसा ही रहता है। ठीक है, ये अभी जवाब दे देते हैं। अच्छा, जाते हुए सिर्फ ये बताइएगा कि अभी है लाइन पे? जी, क्या आपके हील्स में नज़ाकत साहब होता है दर्द, या सिर्फ यही है? यही है, बस पिंडली में ही होता है। पिंडली में ही होता है। चलें, आप प्रोग्राम देखते रहें। आपके फ़ोन कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास कॉलर हैं, वो वेट कर रहे हैं। आपके सवाल को लेके हम ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जवाब देने की। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप ऑन एयर हैं जी, फरमाइए। जी, अब्दुल रज़ाक निज़ामी बोल रहा हूँ एडनबरा से। जी माशाल्लाह, फरमाइए। तो लास्ट संडे में जो इस बैक प्रॉब्लम हो गई, बैक लोअर बैक में दर्द होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद मैंने एक काफ़ी लंबी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लॉन्ग वॉक की मैंने, और उस दिन से मेरे पेट में भी दर्द, फ्रंट लोअर अब्डोमेन पे दर्द हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा मुश्किल। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिएगा, थोड़ा सा बताइएगा इसको कि दर्द आपकी एक्सरसाइज या वॉक के दौरान शुरू हो गई है या वैसे ही दर्द रहती है आपको बैक की, और एज थोड़ा सा बताइएगा कितनी है आपकी? ये पहले से थी, मैंने कहा लास्ट डे शुरू हो गई थी, लेकिन उसने थर्सडे में काफ़ी ठीक थी। तो दोस्तों के साथ हम वॉक पे चले गए, तो 4 किलोमीटर मैंने वॉक किया, तो वापस आया तो फिर ठीक था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बाद में पेट के लोअर पेट के नीचे ना दर्द होने लगी। अच्छा, ये बताइएगा कि दर्द सिर्फ वही कमर में रहता है या टांगों में जाता है? नहीं, सिर्फ कमर पे रहता है। कमर पे रहता है। मेरी उम्र है 67 है। अच्छा,
اور یہ لاسٹ سنڈے شروع ہوئی اور اب تھوڑی سی لیکن کچھ کیا ہے آپ نے اس کے لیے؟ کوئی میڈیسن لی ہے؟ کوئی کسی قسم کی ٹریٹمنٹ لی ہے؟ نہیں، پیراسٹامال سے گزارا ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک یہ کیا نام ہے اس کا؟ اچھا مختصراً آپ کو تھوڑی سی بات بتا دیں، ایک کالر ہمارے پہ ویٹ کر رہے ہیں. موسٹ لائکلی جب دیکھیں جب درد صرف کمر میں ہی ہو، لوکل ایریا میں ہو، تو موسٹ لائکلی یہ مسکولر پین ہوتا ہے بہت زیادہ. اس کے اندر اس میں وہ جو ہے نا انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. اگر ٹانگوں میں جا رہا ہو درد، یا آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کے جو باؤل اور بلیڈر ہے اس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہو، یا نمنس سٹارٹ ہو گئی ہو، یا ایک ٹانگ میں درد زیادہ جا رہا ہو، تو پھر آپ کو فوراً جو ہے وہ اپنے معالج سے، جی پی سے یا فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. موسٹ لائکلی یہ صرف جو ہے نا وہ آپ نے لانگ شاید وہ کیا ہے اور پاسچر ہو سکتا ہے آپ کا ٹھیک نہیں ہو، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہوگا. صرف ایک سوال اور کرنا سر، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ درد آپ کا زیادہ کمر میں ہے یا پیٹ میں؟ کیونکہ آپ دو چیزیں یہاں پہ بتا رہے ہیں، پیٹ اور کمر. جی درد کہاں پہ زیادہ ہے، کمر میں یا پیٹ میں؟ دونوں جگہ پہ ہوتا ہے. نہیں، زیادہ کہاں ہے؟ زیادہ ایسا ہوتا ہے جیسے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر پیٹ میں درد ہوتی ہے. اور جب یہ شروع ہوئی تھی آپ کو پہلے پیٹ میں ہوئی تھی یا کمر میں؟ کمر میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے؟ نہیں جی. ٹھیک ہے، ہمارا آپ کے لیے مشورہ یہی ہوگا کہ نارمل کمر کا درد جو ہے وہ کمر یا کمر سے ٹانگوں میں جاتا ہے، پیٹ میں نہیں جاتا ہے. اگر آپ کو پیٹ میں درد آ رہا ہے، آپ فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ پیٹ کے ڈیفرنٹ حصے ہیں، کس جگہ پہ ہے، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. سمپل ایک ہرنیا سے لے کر کڈنی یا اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اپنے ڈاکٹر سے آپ جو ہے اس کو کنسلٹ لازمی کریں. بیک، جس طرح علی بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ بیک جو ہے وہ مینیجبل ہے، لیکن بیک کا درد نارملی پیٹ میں نہیں جاتا، بہت ریئر ہے. تو یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی اس کا مشورہ کریں. بہت بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیں. نیکسٹ کالر ہے ہمارے پاس، ایک کالر لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اس میں مزید. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ آن ایئر ہیں جی، فرمائیے. میں نے اصل میں پوچھنا تھا، میرے نیک اور شولڈر جو مسلز ہیں نا، یہ بہت زیادہ پین ہے ان میں، تو اس کے لیے مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا. بوتھ شولڈرز اور اونلی جسٹ ون شولڈر؟ دونوں، بوتھ. اچھا، آپ کچھ کام وغیرہ کرتی ہیں، کوئی بیٹھنے کا، کوئی کمپیوٹر پہ بہت زیادہ، یا کوئی اس طرح کا پاسچر وغیرہ؟ کیا کوئی نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، جسٹ بچوں کو پک ڈراپ کرنا اسکول سے ہی، بس اتنا یہی کرتی ہوں میں. اچھا، عمر کیا ہوگی؟ ایج کیا ہوگی آپ کی؟ میری ایج 34 ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو ہیلتھ کے ایشوز ہیں یا کوئی کنڈیشن ہے؟ مجھے تھائرائڈ ہے، میں 75 mg تھائروکسین لیتی ہوں بس ایوری سنگل ڈے. اور لاسٹ ٹائم یہ کب ریویو ہوا تھا؟ لاسٹ میرا جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ بھی ریویو وہ ہے ڈیو ہے، وہ بھی مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، تو وہ بھی میں نے کروانا ہے. لیکن یہ مجھے شولڈر پین نا کافی لانگ ٹائم سے ہے، تو ابھی جو ہے وہ کافی ورس ہو گئی ہے. مطلب کہ میں آئی بروفین، نیوروفین، کوکوڈامول بھی ایون وہ ہیلپ نہیں کر رہی مجھے. میں ایون کے مساج بھی کروایا سب کچھ، لیکن کوئی فرق نہیں اتنا پڑ رہا، رات کو پین سے نیند بھی نہیں آتی. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہم کوشش کریں گے، ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کافی سارے جمع ہو گئے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو لے کے سمرائز کریں اور پھر آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں. ہم تھوڑے سے مختصر سے وقفے کے لیے کچھ سیکنڈز میں جانے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کو لے کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. یاد رکھیں کہ ہم جو یہاں جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک جنرل آئیڈیا دے رہے ہوتے ہیں آپ کو، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے. جیسے ایک کالر کہہ رہے تھے کہ ان کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے، تو آپ نے لازمی اپنے جی پی سے رابطہ کرنا ہے. آپ نے اس پیٹ کے درد کو اگنور نہیں کرنا ہے. اگر کوئی اور اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہوں ساتھ میں تو ان کو اگنور نہیں کرنا ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیں اور وی ول رائٹ بیک انشاءاللہ ان few seconds. Stay with us. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. پروگرام صحت زندگی کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ جوائنٹ کا پین، کیونکہ بہت واسٹ ٹاپک ہے اور ٹائم کی ہمیشہ قلت رہتی ہے. بہت سارے سوالات ہم چھوڑے جا رہے تھے جب وقفے پر جانے سے پہلے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سمرائز کریں، جواب دیں، کیونکہ ویورز جو ہے وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، پھر توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کے جوابات بھی جو ہے وہ اس کے مطابق دینے کی کوشش کریں.
ہمیشہ جنرلائز جواب دے رہے ہوتے ہیں. اسپیسیفک ڈائگنوسس جب تک نہیں ہو سکتی ہیں جب تک ہم آپ کو فزیکلی ایگزامن نہ کر لیں, آپ کو دیکھ نہ لیں چیزیں کو. اچھا 2-3 سوالوں کے جواب ہم دے لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, پھر اگر مزید اس میں ہم بات کر لیں گے. جیسے ایک ویور نے ہم سے سوال کیا کہ وہ ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں, واک کے لیے جاتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, برسک واک کرتے ہیں, تو ان کی جو کاف مسلز ہیں اس میں درد ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اسٹریچنگ کریں, پہلے اس سے اسٹریچنگ ہلکی پھلکی کر لیں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایکسرسائزز شروع کر دیں. اس کے علاوہ ایکسرسائز ختم کرنے کے بعد بھی اسٹریچنگ کریں تاکہ جو ہے وہ اگر اس میں جو ٹائٹنس آ گئی ہے وہ کم ہو جائے. اس کے علاوہ یہ کہ صرف واک ہی نہ کریں یا برسک واک ہی نہ کریں, کچھ آئسومیٹرک ایکسرسائزز ہیں, اگر آپ باہر جا کے نہیں کر پا رہے ہیں تو گھر میں ہی کر سکتے ہیں. تو آپ فزیو سے اگر کنسلٹ کر لیں, ویسے آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو آئسومیٹرک ایکسرسائزز آپ کو لوور لمبس کی یعنی نیچلے کی دھڑ کی ملیں گی, اور وہ بھی اچھی ایکسرسائزز ہیں, وہ کیا کریں. صرف وہ کرنے سے اچھی ہے بہت چیزیں, لیکن تھوڑا سا ہی کہ ایکسرسائزز کو شار بنائیں گے تو آپ کے جو مسلس کا درد ہے, وہ پین ہے, وہ کم ہو جائے گا. جہاں تک شولڈر, پہلا جو کالر تھے ہمارے ساتھ عمار صاحب, وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کی مسز کے نیک میں پین ہے اور وہ ریڈیٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں اگر تو شولڈر میں صرف درد ہے اوپر کے حصے میں, تو یہ آپ کہہ لیں کہ وہ صرف شولڈر کے ہی وجہ سے کندھے ہی کے اندر ہے, لیکن وہ نیچے جا رہا ہے, نیچے ہے اگر وہ, تو وہ موسٹ لائکلی ایسا ہے کہ کہیں سے کمپریشن آ رہا ہے. تو وہ کمپریشن اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح وہ بچے کو اٹھا رہی ہیں یا جس طرح کا ان کا پاسچر ہے, اس کی وجہ سے وہ نرو جو ہے وہ کوئی وہاں پر عارضی طور پر کمپریس ہو رہی ہے, جو کہ بہت زیادہ پریشانی کی بات اس لیے نہیں کہ وہ بہت ینگ ہیں. تو انشاءاللہ وہ پاسچر ٹھیک کر لیں, تھوڑی سی اگر ہو سکے تو ایکسرسائزز کر لیں, اسٹریچنگ کریں, مساج کریں, تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ہمیں ایک کالر نے فون کیا, وہ 72 ایئر اولڈ تھیں اور ان کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے وہ ڈائگنوز ہے, لیکن ان کو جو اب نی کا پین بھی ہے جو باہر کی سائڈ پر ہے, لیٹرل نی ہم کہتے ہیں اسے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موسٹ لائکلی ڈیجنریٹو چینجز یا آسٹیو آرتھرائٹس ہی کا عمل ہے, جو کہ ایک سرٹن ایج کے بعد بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ انسان کی چیزوں پہ اور خاص طور پر ویٹ بیئرنگ جوائنٹس پر بہت زیادہ حاوی ہونے شروع ہوتا ہے. تو موسٹ لائکلی وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. اگر وہ نی کا درد جو ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نی جو ہے وہ گیو وے ہو رہی ہے, آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مڑ جاتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نی جو ہے وہ لاک ہو رہی ہے, آپ کو اوپر سے نیچے آنے میں سیڑھیوں سے یا کوئی ہیلی جگہ سے واپس آ رہے ہیں تو وہ نی لاک ہو رہی ہے, تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایکس رے کروائیں, اور آپ کو ضرورت ہے کہ آپ فوراً اپنے معالج سے ضرور رابطہ کریں, چاہے وہ فزیو تھراپسٹ ہوں اور چاہے وہ جی پی کے پاس آپ چلے جائیں سرجریز میں, تاکہ آپ رابطہ کر کے آپ اس چیز کو جو ہے وہ رول آؤٹ کریں کہ کوئی اس میں کوئی ریڈ فلیگز نہیں جا رہے ہیں. میں سمیر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ جو 2-3 کالر اور تھے ہمارے ساتھ کہ بیک کا پین ہے اور وہ موو ہو رہا ہے ایبڈومن میں, تو اس پہ تھوڑا سا اور اس پہ تھوڑا سا جواب دینے کی جو ہے نا وہ. جی بہت شکریہ. ہم لوگ نا اس کو نیک اور بیک کو کمبائن کر لیتے ہیں. ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز نیک اور بیک میں جو ہے, یہ درد آتے جاتے رہتے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو وری ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بازو کے اندر طاقت ختم ہو رہی ہے بالکل, یا آپ کی ٹانگ میں طاقت ختم ہو رہی ہے, یا آپ کو یورین فیسس یا جینیٹل ایریا میں کافی زیادہ نمنس آ رہی ہے, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ آپ کو اگر کبھی ہوں تو یہ میڈیکل ایمرجنسی ہے. آپ A&E جا سکتے ہیں یا اپنے ڈاکٹر کو فوری طور پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب ایک ہمارے ناظرین نے کہا تھا کہ گردن کے پٹھے کافی کھچاؤ ہے, پیچھے سے درد اوپر جا رہا ہے, اور دوسرے صاحب نے کہا تھا کہ جی بیک پین شروع ہوئی ہے. تو نیک بیک آتی جاتی رہتی ہیں, اس کو فزیو تھراپسٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اس میں آپ کو نمنس بھی آ سکتی ہے, اور ایکسرسائزز اس میں مسل جب آپ کے اسپیزم میں جاتے ہیں, پٹھے جکڑے جاتے ہیں, وہ درد کو اور بڑھاتے ہیں. تو مسل ریلیکسنٹ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا شروع کریں, یہ چیزیں, اور اس کے ساتھ فزیو, یہ آپ کو کافی حد تک مدد کرے گی. سیم گوز ود دی بیک. صرف بیک والے حضرت میں یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ پیٹ میں درد جا رہا تھا, جو کہ ایک ان یوزول چیز ہے, وہ اپنے ڈاکٹر سے لازمی طور پہ رجوع کریں. بہت شکریہ. جیسے وہ ہماری ینگ کالر یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ رات میں ان کے شولڈرز میں اور نیک میں درد پین ہوتا ہے, تو ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ پاسچرل ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی اس میں جو ہے نا وہ انڈر لائن پیتھولوجی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اور ہم کال لے لیتے ہیں, اس پہ مزید بات کریں گے. یہ ایک انٹرسٹنگ کال تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے پوچھنا ہے, میں 54 ایئرز اولڈ ہوں, اور 1 مہینے سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جب میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو مجھے لیفٹ گھٹنے میں درد ہوتا ہے, اور کافی مشکل ہو جاتا ہے چڑھنا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آرتھرائٹس مجھے شروع ہو رہا ہے کہ کیا ہے.
اور کہیں پہ درد نہیں ہوتا مجھے گھٹنوں وغیرہ میں یا کہیں اور بونس وغیرہ میں. اچھا, کہیں اور کسی اور جوائنٹ میں آپ کو پین تو نہیں ہے؟ نہیں. کوئی انجری, کوئی ٹراما, کوئی ایکسیڈنٹ؟ نہیں, نتھنگ. میں بلکہ جم بھی جاتا تھا کوائٹ ریگولرلی اور آدھا گھنٹہ بھاگتا تھا انٹل 6 months ago, لیکن یہ کہ جب سے یہ کووڈ آیا ہے تو سب کچھ ایکسرسائز ہوا ہے, سب کچھ رک گیا ہے اور میرا کام بھی آفس کا یعنی کہ کمپیوٹر کے سامنے والا ہے, تو کوئی میری آج کل فزیکل ایکٹیویٹی بالکل بند ہوئی ہوئی ہے. آپ کے توسط سے, سوری ٹو انٹرپٹنگ یو, آپ کے توسط سے ہم باقی جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اوبیسلی انوائرمنٹ باہر کی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا وہ فیوریبل نہیں ہے کہ آپ جم وغیرہ جائیں, لیکن گھر میں بہت ساری ایکسرسائزز آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو پلیز ایکسرسائزز کو اپنی زندگی کا ایک مستقل جز رکھیں, اس کو ہٹائیے گا مت. دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو نی کا پین ہے وہ انر سائڈ پر ہوتا ہے یا آؤٹر باہر کی طرف ہوتا ہے؟ باہر کی طرف ہوتا ہے, فرنٹ سائڈ پر, اور سیدھا گھٹنے میں بالکل ٹھیک ہے, صرف لیفٹ سائڈ پہ. اور لیکن جب میں اتر رہا ہوتا ہوں سیڑھیاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نو پرابلم. لیکن صرف چڑھتے وقت لیفٹ سائڈ پہ ہو رہا ہے درد پچھلے 1 مہینے سے. کوئی سوال؟ مجھے لگتا ہے یہ بینگ اوور ویٹ اور لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے شاید یہ ایسا ہو رہا ہے. آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس کے ساتھ ہی اس کو کور کرتے جائیں. ویری لائکلی اس کے اندر یہ کہ اوور ویٹ اور آپ کے پٹھے کیونکہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, ہوتا ہے کہ جب ہم اوپر نیچے چڑھتے ہیں تو یہ جو نی کے آگے جو کیپ ہوتی ہے, جس کو میرے خیال ہم لوگ اردو میں چپڑی کہتے ہیں یا پنجابی میں, اس کی تھوڑی سی موومنٹ باہر اندر ہوتی ہے. جب ہمارے مسل جو ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں, وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, ایک ریدم میں رکھتے ہیں, ہمیں درد نہیں ہوتا. جب پٹھے کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں تو تھوڑا امبیلنس ہو جاتا ہے, تو وہ زیادہ موو ہوتا ہے یا موو نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کا جو ہے نی کی ایکسرسائزز دیکھیں یوٹیوب پہ, یا فزیو اگر آپ سیلف ریفر کر سکتے ہیں انہیں کریں. اپنی تھائیز اور پٹھے وغیرہ شروع کریں. ابھی یہ آرتھرائٹس نہیں ہوگا آپ کو, مطلب اگر ہوگا تو بہت کم ہوگا, یہ آپ کا صرف مسکولر امبیلنس ہے. آپ انشاءاللہ ایکسرسائز کیجیے گا, یہ بالکل صحیح ہو جائے گا. کالر ہیں مرحبا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ آن ایئر ہیں جی, فرمائیے. سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. بھائی مجھے آسٹوپروسس ہے اور کافی سالوں سے ہے, تو دردیں تو پوری باڈی میں کوائٹ بیڈلی ہیں اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ پین کلر میں نے یوز کی ہے. تو اب مجھے نا لوور بیک کی میری پرابلم اتنی ہے کہ مطلب میرے سے چلنا پھرنا بھی مشکل تھا. تو ہاسپٹل والوں نے مجھے نا یہ پیچز جو ہے نا بوٹیک 5 ملی کے مجھے پیچز دیے ہیں, جو ایک پیچ جو ہے نا 1 ویک میں نے رکھنا ہے. 2 ویک سے میں وہ شروع کی ہیں میں نے, لیکن ان کے ساتھ مجھے ڈیزینس اتنی ہے, اور لاسٹ ویک تو وامٹنگ بھی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وامٹنگ نہیں ہے, لیکن اب ڈیزینس اس کے ساتھ اتنی ہے کہ کھڑی ہوتی ہوں تو چکر آتے ہیں. انہوں نے ساتھ میں وہ گولیاں بھی دی ہیں ڈیزینس کے لیے, لیکن ان کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ڈیزینس کم نہیں ہو رہی. اور میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں اس مسئلے میں کہ ان کو میں ریگولر کروں تو یہ ڈیزینس آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی, یا پھر ان کو گیپ دے کے پیچز کو یوز کروں. تو کائنڈلی مجھے تھوڑی سی ایڈوائس کر دیجئے گا, آپ کی بڑی مہربانی. آپ لائن پر رہیں, کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو. آپ پروگرام دیکھتی رہیں. آپ تھوڑا سا بتائیے کہ ایج کتنی ہے آپ کی؟ جی 59. اور کب ڈائگنوز ہوئی تھی آسٹیوپروسس کی؟ یہ تقریباً میرا حال ہے کوئی 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. 10 سال سے. کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتی ہیں؟ بھائی ہلا جلا نہیں جاتا تو ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے. اچھا. میرے نیز میں بھی پرابلم تھی, تو وہ ایک نی کی ہول سرجری بھی میری ہوئی ہے, وہ کارٹلیج بڑھ گئے تھے, تو پاؤں میں بھی پین جاتا تھا. پھر وہ شاٹی کا پین کا مسئلہ ہو گیا, تو اب تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو قدرے بہتر ہے, لیکن یہ بیک کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت تھا. تو انہوں نے انجیکشن بھی بیک کا میں نے لگوایا تھا, لیکن وہ تقریباً 1.5 ویک جو ہے نا وہ انجیکشن کام کیا تھا, اس کے بعد پین آگے سے بھی ورس ہو گئی تھی. آپ کو اور کوئی کنڈیشنز ہیں اس کے علاوہ صحت کی؟ مجھے یہ جو پیچز ہیں یہ پرسکرائب کیے ہیں, اور وہ لاسٹ ویک میں نے یوز کیا ہے, اور یہ دوسرا ویک آج میرا ختم ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ڈیزینس کی پرابلم ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو, کیونکہ آج کل پتہ ہے GP جانا یا ہاسپٹل جانا بھی مشکل ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے. بالکل. یہ بتائیے کہ آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی صحت کے مسئلے ہیں, مطلب ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز؟
نہیں ڈائبٹک تو نہیں ہے, تو مجھے نا آسما ہے اور وہ کنٹرولیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کی ایج بہت ینگ ہے, اس طرح کے مطلب ڈیزینس اور اس طرح کے درد اور آسٹریوپروسس کے لیے آپ میڈیکیشن پہ ہیں؟ نہیں, وٹامن D3 انہوں نے صرف دی ہوئی ہے مجھے, وہ میں لیتی ہوں. اچھا, اس میں آپ جو ہے لازمی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں کہ ڈیزیز سپیلز ہے جس کی وجہ سے بیلنس ہے, آپ رسک آف فال پہ ہیں جو کہ آپ کو فردر ڈیمیج کر سکتا ہے, آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے. اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنی میڈیکیشن ریویو کروائیں, وہ لوگ آپ کی میڈیکیشن چینج کر دیں گے. اگر ایک میڈیکیشن سیوٹ نہیں ہوتی تو دیر آر لاٹس آف آپشنس. یہ لازمی اپنے ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں. اس کے علاوہ آسٹریوپروسس کا آپ کا کتنا برا لیول ہے اس میں آگے روماٹولوجسٹ کو ریفر کرتے ہیں, وہ آپ کو سرٹن ٹائپ آف میڈیکیشن پہ ڈالتے ہیں, تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور روماٹولوجسٹ کو ریفر کروائیں کہ آسٹریوپروسس اتنے سالوں سے ہے, میں میڈیکیشن پہ نہیں ہوں. تو یہ دو چیزیں اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک بہتری ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کو لے کے انشاءاللہ جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. کالر ہیں ہمارے ساتھ اور ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام. میں نے اپنی بیٹی کے لیے پوچھنا ہے. جی اس کی ایج 16 ہے, 16 سال کی ہے, اور اس کے لیفٹ آرم میں درد ہوتی ہے. اور کہاں پر ہوتی ہے لیفٹ آرم میں درد؟ شروع میں, جہاں سے آرم شروع ہوتا ہے وہاں پہ درد, شولڈر, کندھے پہ, شولڈر کے پاس سے اور نیچے کو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جس وقت خاص طور پہ لکھتی ہے یا کام کرتی ہے تو اس وقت ٹائپنگ کرتی ہے تو اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ بیٹھی ہوتی ہیں تو جھکایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے گردن اس طرح سے, کوئی پوسچر کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, ان کو کہیں گری وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہیں گری. اور جب وہ کام کرتی ہے تو موسٹلی چیئر پہ بیٹھی ہوتی ہے, اور اس کے پاس لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ ہوتا ہے, تو پوسچر کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا لیفٹ ہینڈ پہ لیفٹ ہوتا ہے ہاتھ میں یا رائٹ ہینڈ میں؟ صرف لیفٹ آرم میں ہوتا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ سم ٹائم ہیوی بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا نم بھی فیل ہوتا ہے. اور وہ رائٹ ہینڈڈ ہیں لیفٹ ہینڈڈ ہیں؟ وہ رائٹ ہینڈڈ ہے. رائٹ ہینڈڈ ہیں. اچھا لیفٹ ہینڈ میں ریڈی ہے. آپ کو مطلب والد صاحب کو یا والدہ کو کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے جو کہ؟ نہیں ان کے ڈیڈی بھی ٹھیک ہے اور میں اس کی ممی بات ہوں وہ بھی ٹھیک ہے, ہمیں کوئی ہیلتھ کنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی بیٹی جو ہے 16 سال کی ماشاءاللہ, تو ان کی ہائٹ جو ہے وہ پوری نکل چکی ہے یا ابھی اسٹل گرو کر رہی ہیں؟ نہیں ہائٹ نکل چکی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو یہ ویری لائکلی جو ہے یہ پٹھوں کا کمزوری, پوسچر, کیونکہ ہم لوگ اس کو آئی پیڈ یا کمپیوٹر سنڈروم کہتے ہیں, جس میں بندہ ہنچ بیک پوسچر میں ہوتا ہے اور ٹائپ کرتے ہوئے وہ پٹھے اور پوری چیسٹ آگے کو ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پٹھے پراپر ڈیولپ نہیں ہوتے. اگر وہ رائٹ ہینڈڈ ہے, رائٹ سائڈ جو ہے وہ کافی حد تک مضبوط ہوگی, لیفٹ سائڈ تھوڑی ویکنس ہوگی, تو انہیں جب درد نکلے گا لیفٹ پہ زیادہ نکلے گا, کبھی کبھی رائٹ پہ نکلے گا. یہ پوسچر کا ہے, اس کو آپ اپنا مطلب پوسچر کی اویئرنیس کے اوپر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ. اگر وہ چیزیں نہیں سمجھ آتی آپ فزیو سے کانٹیکٹ کریں. یہ صرف مسکولر درد ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل صحیح ہو جائے گا. لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو, میں ایڈ کر دوں تھوڑا سا, سمیر صاحب نے بہت اچھا سمرائز کر دیا, کہ اگر اس میں آپ کو ان کو یہ لگ رہا ہو کہ کوئی ویٹ لاس ہونا شروع ہو گیا ہے, یا آپ کو ان بچی کو جو ہے وہ چکر سے آنے لگ رہے ہیں, یا اس طرح کی کوئی اور پرابلم جو ان یوزول آ رہی ہو صرف پوسچر سے ہٹ کر, تو آپ نے ڈیفینیٹلی جی پی سے رابطہ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سسٹین کرتا ہے کچھ لانگر ٹائم کے لیے, تو آپ نے پھر بھی جی پی سے رابطہ کر کے کوشش کرنا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا انویسٹیگیشن اس کی کروا لیں یا فزیکل اسیسمنٹ کروا لیں. ایک کالر اور ہیں, کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم جو یہ لاسٹ کال ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ آن ایئر ہیں, جی فرمائیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, تو ایسا ہے کہ میری بیٹی ہے, اس کی عمر 45 ہے, 45-46 ہے, تو اس کی کڈنی, ایک رائٹ ہینڈ سائڈ کی کڈنی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. اس کو کوئی 3 سال ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک ٹریٹمنٹ ڈاکٹر نے نہیں شروع کی. تو اس کے جو ہے کبھی کبھار پین بھی ہوتا ہے, اور اس کا جو ہے نا پتہ نہیں چلتا. ایکس رے وغیرہ بھی کیے اور اس کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بھی کیے, بلڈ ٹیسٹ بھی کیا, تو اب پتہ نہیں ہے کیا اس کے لیے کھانا چاہیے کیا نہیں. ابھی تک تو ٹریٹمنٹ ہی نہیں شروع ہوئی. اچھا دیکھیں, ہم کھانا چاہیے, کیا چیز جو ہے منع ہے, کیا چیز کو لینا چاہیے, کیا نہیں لینا چاہیے. اچھا ہمارا آپ سے ایک وہ ہوگا, ریکمنڈیشن ہوگی, مشورہ ہوگا کہ آپ کوشش کریں کہ نیفرولوجسٹ یا جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان سے جو ہے نا
وہ آپ رابطہ کر کے اور اس کو ڈیٹیل سے بات کریں. اگر وہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے کچھ کنسرنز ہیں یا سوال کرنا چاہتی ہیں تو پلیز ان سے جی پی سے کہیں تو وہ اپوائنٹمنٹ, کیونکہ یہ جو ابھی پینڈیمک چل رہا ہے اس کی وجہ سے الیکٹیو جو کام چل رہے تھے اس کو تھوڑا سا شاید سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں یا رک گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کا شاید اس طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں جاری رہ سکا ہے. لیکن کوشش کریں تھوڑا سا جی پی سے کو پش کر کے آپ اپوائنٹمنٹ بنوا لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کے ان سوالوں کے جواب ضرور دے دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمارے پاس سوال تھے بہت سارے ہیں اور ہمارا ٹائم, ہمیشہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سوالوں کو لے کے جواب دے دیں. جو سوال تھا 59 ایئر اولڈ, میرے خیال ہے مورفین پیچز ان کو دیے گئے ہیں ابھی آسٹیوپروسس, اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں. جی علی بھائی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بہت جلدی پہلے وہ جو ایک خاتون تھی جنہوں نے 35 کا جن کو بائیلیٹرل شولڈر نیک کا تھا, اس کو کور کر لیں فوراً, اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں. تو وہ جو ہماری ینگ سسٹر ہیں جنہوں نے بولا کہ 35 سال کی عمر میں انہیں گردن اور نیک کا مسئلہ ہے اور رات کو درد ہے, وہ ان کو ہائپوتھائرائڈزم تھا, تھائراکسین پہ تھیں. دیکھیں اس عمر میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے پٹھے کمزور ہیں اور یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ رات کو زیادہ درد نہیں دیتے. یا دوسرا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کی باڈی کے جو مدافعتی خلیے ہوتے ہیں, جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے, وہ آپ کے ہیلدی ٹیشوز کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو سکتی ہے, تو وہ اس کے اندر اور کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو آپ کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کروائیں, اپنا پورا بلڈ کا جو ہے وہ ورک اپ کروائیں, انہیں بتائیں کہ رات کو درد زیادہ ہے. اس کے اندر وہ بلڈ کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ انفلیمیشن تو نہیں باڈی میں چل رہی, اور اس کے علاوہ آپ کے اپنے خلیے مطلب جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ آپ کے ہیلدی سیلز کو ڈیمیج تو نہیں کر رہا. تو یہ آپ اپنا بلڈ کا لازمی ورک اپ کروائیں. دوسرا, اگر تھائرائڈ کی آپ کی ڈوز بڑھ چکی ہے, مطلب آپ کو 100 ملی گرام چاہیے اور آپ 75 پہ ہیں, تو آپ کو جنرلائز ایکس باڈی پینز ہوگی, اور پیچھے میکینیکل اگر یہ مسئلہ چل رہا ہے تو یہ بڑھ سکتا ہے. تو اپنی بلڈ پروفائل کروائیں, اپنی تھائراکسین چیک کروائیں. اگر وہ سب کچھ صحیح آتا ہے تو یہ ماسکولر ہے, فزیو سے کانٹیکٹ کروائیں, پٹھے اپنے امپروو کریں. اگر بلڈ میں کچھ نکلتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا جی اس کا کیا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سسٹر یہ لازمی اس کو ورک اپ کروائیں کیونکہ آپ کی ایج ینگ ہے. بہت شکریہ, اتنی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا. ہماری سسٹر سن رہی ہوں گی اور دیکھ رہی ہوں گی پروگرام کو, تو ان کے سوال کا ان کو جواب مل گیا ہوگا. ہم بات کرتے ہیں, جیسے سسٹر نے ایک نے فون کیا کہ آسٹیوپروٹک ہیں اسپائن ان کا, اور وہ درد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اوبیسلی, اور اس کے علاوہ ان کو مجھے لگا کہ ملٹیپل جوائنٹس جو ہے نا وہ آسٹیو آرتھرائٹس بھی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی لائف تھوڑی سی لمیٹڈ ہے, اور وہ پین کے پیچز کے اوپر ہیں. تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح آسانی سے مزید کر سکتے ہیں. شی از اونلی 59 ایئر اولڈ. بالکل دیکھیں مطلب کافی بندہ ہم لوگ مطلب سسٹر ہیں تو کافی افسوس ہوتا ہے کہ اتنی ینگ ایج پہ وہ پین پیچز پہ جا رہی ہیں. کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اتنی جلدی پین پیچز پہ جائے اور اتنے درد میں ہو اور چکر آ رہے ہوں. تو میری ان سسٹر سے یہی ہوگی کہ جو آپ ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں وہ آپ لازمی کریں, کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز ایویڈنس ہے کہ وہ برین کو, جو برین کی حساسیت ہے پین کو, اس کو کم کرتا ہے. مطلب آپ کی درد کی جو حساسیت ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے. تو آپ جو بھی سسٹر آپ کام کر سکتی ہیں, ایکسرسائز کر سکتی ہیں, آپ پول میں ہو یا گھر میں ہو, جو بھی وہ لازمی کریں, وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے جی پی کو کہہ کے, کیونکہ اتنے زیادہ باڈی پہ مسئلے ہیں, درد ہو رہے ہیں, آسٹیوپروسس ہے, بلڈ پورا اپنا مطلب بلڈ ورک اپ ہم اسے کہتے ہیں کہ بلڈ کے اندر ساری چیزیں وہ چیک کریں کہ کچھ اور تو نہیں چل رہا باڈی کے اندر, اس کو چیک اپ کروا لیں. اس کے بعد اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو ڈفرینٹ پیچز پہ ڈالتے ہیں یا میڈیکیشن میں وہ مینیج نہیں ہو رہا, آپ کو چکر آ رہے ہیں, یو ڈونٹ گیو اپ. آپ اس کو مطلب یہ مت سمجھیں کہ جی میں میڈیکیشن زیادہ لوں گی تو چکر آنا کم ہو جائیں گے. اگر ایسی بات ہے اور ڈاکٹر سے کنٹرول نہیں کر رہا تو وہاں پہ پین کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جن کی جاب یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ویریئس ٹائپ آف میڈیکیشن وہ ٹرائی کروائیں. تو آپ اس سروس کے تو ادھر بھی ریفر کروا سکتی ہیں, لیکن اس جگہ جانے سے پہلے اپنا بلڈ ورک اپ کروائیں, اور اس کے علاوہ تھوڑی سی ضرور پلیز ایکسرسائز کریں. ہم لوگ اپنے دانت صاف کرتے ہیں, غسل لیتے ہیں, تو یہ ایک نیچرل چیز ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی. اسی طرح ہم ایکسرسائز کو انڈرمائن کر جاتے ہیں, یہ بھی ایک مطلب زندگی کا بنیادی حصہ ہے. تو اس کو سارے ناظرین پلیز
इसको एक्सरसाइज करें. अगर आप हमारे साथ गोरों को देखते हैं, हमें देखते हैं, तो गोरे क्यों इतना मतलब फिट रहते हैं? वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, वो टाइम निकालते हैं. हम लोग इतना अपनी दुनिया और मतलब इतना ज़्यादा दुनियावी कामों में बिज़ी हो जाते हैं कि हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा अंडरमाइन कर जाते हैं. तो प्लीज़ उसको लाजमी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं. बहुत शुक्रिया समराइज़ करने का. और ओबियसली मोशन इज़ अ लोशन. जब तक आप मूव नहीं कर रहे होंगे, जब तक आप जो है ना वो बॉडी को, आप जॉइंट्स को मोशन, वो लोशन नहीं दे रहे होंगे. अच्छा, ये एक चीज़ और ये थी कि 15 to 54 ईयर ओल्ड इंटीरियर नी पेन, सामने से वो जो बता रहे थे ये यंग भाई थे, तो वो ये पूछ रहे थे कि आप जो है ना वो मैं सीढ़ियों चढ़ता ऊपर जाता हूँ तो दर्द होता है. मोस्ट लाइकली जैसे हमने बताया उनको कि उनके जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो कमज़ोर हो गए. कॉर्डिसेप जो नी को होल्ड करते हैं, और उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है नी के ऊपर और वो उनको दर्द कर रहा है. लेकिन अगर किसी सूरत में अगर उन्हें ये लग रहा हो कि वो वहाँ पर स्वेलिंग होने शुरू हो गई है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पानी जमा हो गया है, फ्लूइड कोई नज़र आ रहा है, कलेक्शन नज़र आ रही है, या ऐसा लग रहा हो कि वो गर्म लग रहा है, तो उन्हें फिर चाहिए कि वो कंसल्ट करें मालिश से, फिजियोथेरेपिस्ट से या जीपी से रब्ता करें. क्योंकि हो सकता है कि कुछ और उसमें जो है ना कुछ बरसाज होते हैं, वो शायद इन्फ्लेम हो गया है, या जो टेंडन्स हैं, जो पट्टे हैं वहाँ पे, वो कुछ जो है वो इन्फ्लेम हो गए, उसकी वजह से भी कुछ परेशानी हो सकती है. एक और सवाल जो था वो जो यंग 16 ईयर ओल्ड थी, थोड़ा सा हम उसमें ऐड कर लेते हैं कि इट कुड बी पॉस्चर और इट कुड बी समथिंग एल्स एज वेल. सो शायद उनकी जो पॉस्चरली जो चीज़ें चल रही हैं, अगर वो ठीक करती हैं, उसके बावजूद भी रहती हैं, तो उन्हें ज़रूर चाहिए कि वो अपने जीपी से ज़रूर कंसल्ट करें. इस पे थोड़ा सा जो बात कर लेते हैं, उसको प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे कंक्लूड कर लें. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने, मतलब हम लोग हर पेशेंट को यही मशवरा देते हैं कि जहाँ आपको श्योरिटी नहीं है, आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें. क्योंकि हम आपको क्लिनिक में नहीं देख रहे, हम आपको फ़ेस टू फेस नहीं देख रहे, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे आंसर्स जो हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होते हैं. अब ये जो यंग एक खातून की बात हो रही है, मतलब अली भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि आप, अगर आपको तसल्ली नहीं है, आप चेकअप करवा लें. लेकिन ये वन ऑफ द वेरी कॉमन, मतलब 12 ईयर्स ऑन से आपकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो करती है, हड्डियाँ बहुत जल्दी बढ़ती हैं, पट्टे उसको मतलब बढ़ते बढ़ते कैचअप करते थोड़ा टाइम लगता है, जिससे पट्ठों के दर्द निकल आते हैं. और ये 22 और 25 साल तक अगर आप पट्ठों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, ये दर्द फिर आपकी ज़िंदगी में चलते रहते हैं. तो ये लाजमी उस बॉडी पार्ट को इम्प्रूव करें, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला है तो डॉक्टर को चेक करवाएं. इसमें उन्होंने कहा था पिंस एंड नीडल्स है, अगर वो बढ़ती हैं तो डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं. लाजमी फिर उसकी स्कैन या एक्सरे वगैरह करवा के देख लें कि खुदा न खास्ता कोई इम्पिंजमेंट तो नहीं है. समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इट्स बीन प्लेजर टू हैविंग यू हियर. नाजरीन, प्रोग्राम का हमेशा से वो क्या कहेंगे कि वक्त जो है वो कलील है, और बातें और चीज़ें जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा हैं इसमें. आज का जो टॉपिक था वो जॉइंट यानी जोड़ों के दर्द किस तरह के हो सकते हैं, टाइप्स क्या हैं उसमें, और उनकी जो है वो कंडीशंस किस तरह से डेवलप हो जाती है, और उनकी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट क्या हो सकती है. हमने कोशिश की कि आपके सवालों को लेके जो है वो समराइज़ करें, और उसके मुताबिक आपको कोई प्राइमरी डायग्नोसिस दें. कोई हतमी बात नहीं होती है. अगेन हम आपको याद करवाएं कि आपने लाजमी अपने जीपी से या फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करना है. हमें अपनी आरा से आगाह करते रहा कीजिए फेसबुक पर, और आप हमें जो है ना ईमेल कर सकते हैं, स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर हों. जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम.